نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب النبی الخاتم کا درس جاری ہے۔ بات چل رہی تھی کہ وہ ذات جو آنے کے لیے آئی، وہ آئی اور اس شان سے آئی، وہ اٹھی اور اس شان سے اٹھی کہ اس کے ایک ایک عمل سے، ایک ایک کام سے باطل قوتوں اور باطل خدائی کا انکار ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت کو، اس کے کردار کی عظمت کو، اس کی شخصیت کی سچائی کو، امانت کو، دیانت کو، اس کی سخاوت کو، اس کے خلوص اور اخلاص کو پوری طرح اپنے عروج پر پہنچا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات کو پیش کیا اہل مکہ کے سامنے، یعنی باقاعدہ وحی کا آغاز ہوا اور اس ہستی پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس موقع پر مصنف کے بتانے کا انداز کے مطابق اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے پیش کیا اور ان کو اس انداز سے پیش کیا کہ اب یہ تمہارے سامنے عظمتوں کی، کردار کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچی ہوئی شخصیت تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس کو تم جیسے آزما سکتے ہو آزما لو، اس کو اچھی طرح جانچ لو۔ ان کو کھلا موقع دیا گیا، جیسے آزمانا ہے آزماؤ، جیسے جانچنا ہے جانچو، جس طرح بھی تم ان کو چیک کرنا چاہتے ہو تم ان کو چیک کر لو۔ یہ انشاءاللہ ہر معاملے میں کھرے نکلیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے کھرے نکلے۔ کیا صورت ہوئی؟ سب سے پہلے دو طریقے سے آزمایا گیا، ان کو سلبی انداز سے بھی آزمایا گیا اور ایجابی طرز سے بھی آزمایا گیا۔ ایجابی طرز جس میں ان کو دے کر آزمایا گیا، مطلب ان کو زر یعنی مال و دولت کی آفرز کی گئی، ان کو زمین کی آفر کی گئی، ان کو سب سے خوبصورت عورت سے شادی کروانے کی آفر کی گئی، سرداری اور بادشاہت دینے کی آفر کی گئی، لیکن اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اس سچائی اور امانت کا کی جو عظیم ہستی تھی، وہ اسی طرح اپنے اخلاص، اپنے خلوص، سچائی اور امانت اور اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ اسی طرح ڈٹی رہی اور کھڑی رہی۔ جب اس سے کوئی کام نہ بنا تو وہ سلبی تدبیروں پر آئے، یعنی اب لے کر آزمانے کا مرحلہ تھا، تو انہوں نے لے کر آزمانے میں سب سے پہلے تعذیب صحابہ، مطلب ان کے جو ساتھی تھے ان کو تکالیف دینا شروع کی، ان پہ بہت مشکل حالات آئے، اور حتیٰ کہ مرد تو مرد، خواتین، حضرت اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر حضرت یاسر، یہ سب نے وہ تکالیف برداشت کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت انتہا جب ہو گئی ظلم و ستم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد بہت زیادہ بڑھتا گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے گھر کے بھی کچھ لوگوں کو اس میں شامل کیا، یعنی اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان، اپنے حضرت علی کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار وغیرہ، اور دوسرے جو بیچارے غریب اور مظلوم مسلمان تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہ لوگ حبشہ گئے تو آزمانے والوں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے حبشہ تک آ گئے۔ حبشہ میں بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا مدعا اور اپنی بات رکھی، حضرت جعفر طیار نے اپنی تقریر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بادشاہ کے سامنے ثابت کیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی کہہ اٹھا کہ ایسوں کو کون دے سکتا ہے، ان کو کیسے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو اس ذات کی تقریر تھی جو ان کے گرمائش سے گرم ہوا تھا، تو جو اصل ذات تھی، جو گرم کرنے والی تھی، اس کے تقوی کا اور اس کی انوارات کا اور اس کی کردار کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکالیف دینے کی بات آئی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 80-90 لوگ کم ہو چکے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا سمجھا گیا، اور کم از کم وہ لوگ تو ظاہر دیکھنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابو طالب پر دباؤ بڑھا دیا، ان پر پریشر ڈالا گیا، ان کو بہت مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے بھتیجے کی سرپرستی سے ہاتھ ہٹا لیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارے نہیں بلکہ ایک اللہ کی ذات کے سہارے ڈٹ کے کھڑے تھے، لیکن وہ ظاہر دیکھنے والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابو طالب کا آسرا ہے، لہٰذا انہوں نے ان پر دباؤ بڑھایا۔ حضرت ابو طالب نے بہت وقت تک اس دباؤ کو برداشت کیا، لیکن آخر کار مجبور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ اٹھے، مجھ پر اتنا نہ لا دو جسے میں اٹھا نہ سکوں،
قریش کامیاب ہو گئے، وہ سمجھے کہ چٹان گر گئی، اب تو یہ بھی گر جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے میں مہتاب رکھ دیں اور تو بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان جائے گی۔ تو اب اس طریقے سے جب انہوں نے یہ بھی اپنا حربہ کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، تو کفار نے، مشرکین مکہ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی تکالیف دیں، ان کی بیٹیوں کو جو نکاح والی بیٹیاں تھیں جن کا نکاح ہو چکا تھا ان کو طلاق دلوائی گئی، سر پہ خاک ڈالی گئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اور ساتھ ساتھ حتیٰ کہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ 3 سال کے لیے ان حضرات کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، جہاں وہ پتے جو بکری بھی نہ کھائے وہ پتے ان حضرات کو، ان لوگوں کو کھانے پڑے، جس میں بنو ہاشم کے خاندان کے لوگ تھے، حضرت ابو طالب اور بوڑھے کچھ خواتین تھیں، بوڑھے لوگ تھے، معصوم بچے تھے، اور وہ سب اس تکلیف سے گزرے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اتنا نرم دل رکھنے والا، ایک رحمت کا ایسا بڑا پیکر جس کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا، وہ اپنے اوپر تو مصیبت برداشت کر سکتا تھا، لیکن جب دوسروں پر مصیبت برداشت کرتا تھا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا، اور اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ اصل میں یہ ہو رہا تھا کہ آزمایا جا رہا تھا اور دبایا جا رہا تھا، ٹٹول ٹٹول کر دیکھا جا رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ اور ہے، اس کے اندر دنیا کی لالچ ہے، اس کے اندر دنیا کی حرص ہے، طمع ہے، اور یہ مال و دولت کا کہیں چاہنے والا تو نہیں ہے۔ آزمایا جا رہا تھا، آزمانے والے آزما رہے تھے، دبانے والے دبا رہے تھے، لیکن قدرت کا قانون ہے، جب کسی کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے تو اس کو عروج بھی اسی طرح ملتا ہے۔ اب یہ لمحہ آ چکا تھا کہ جب اس شدت سے دبایا گیا، اس زور سے دبایا گیا، تو اب عروج بھی ویسا ہی عطا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا، آسمانوں پر بلایا، ساتوں آسمانوں کا سفر ہوا، اور بلکہ ساتوں آسمانوں سے بلند سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ مقام جہاں جس کے بارے میں سب سے بڑے فرشتے، ملائے اعلیٰ، یعنی عالم غیب کا جو اوپر والا طبقہ ہے وہ ملائے اعلیٰ کہلاتا ہے، ملائے اعلیٰ کے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ایک مقام پر کہہ دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کا سفر اکیلے کیا، ایسی بلندی اور ایسی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں۔ اس کے بعد مصنف نے کچھ اس معاملے کو چھیڑا ہے اور بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں واقعہ معراج کے اوپر، تو مصنف نے اس بات کو بیان کیا ہے اور اس پر کچھ اپنے ارشادات اور کچھ نکات پیش کیے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جس کو اتنا زیادہ دبایا گیا تھا، اس کو وہ اگر اتنا بلند ہوا اور اس کو اللہ نے اتنی بلندی دی، تو اس پر حیرت کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل عین عقل کا، عین فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو جتنا شدید عمل تھا اس کا رد عمل اتنا ہی بلند ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ باتیں کرتے، مصنف فرماتے ہیں یہ باتیں کرتے کون ہیں؟ جن کو یہی نہیں معلوم کہ عالم کیا ہے، انسان کیا ہے، دونوں کا بنانے والا کیا ہے، عالم انسان میں ہے یا انسان عالم میں ہے۔ مطلب یہ فلسفیانہ بحث جو ہے وہ تو اسی نتیجے کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی کیوں ہے، انسان کیوں کیوں بنایا ہے، یہ ہے کیا، اس کا وجود کیا ہے، انہی چیزوں کو جو نہیں سمجھ سکتے وہ اس بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ ان کے سامنے تو ابھی تک یہ معمہ ہی نہیں کھلا، یہ پہلی ہی وہ حل نہیں کر سکے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ بندھا ہوا ہے، خالق عرش پر ہے، اور جس کو خلیفہ اور آدمی کہتے ہیں، اور وہی جس میں خالق کی روح پھونکی گئی ہے، وہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہی خالق عرش پر بھی ہے اور وہی خالق انسان کی شہرت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ تو اس بات کو مصنف بیان کر کے آگے انہوں نے ایک اور بات یہ بتائی کہ جو لوگ نہ روح کو سمجھ سکتے ہیں، نہ جسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان دونوں کی ایک دوسرے کو تعلق کو سمجھ سکتے ہیں، وہی کیا باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ سفر، واقعہ معراج روح کے ساتھ پیش آیا تھا یا جسم کے ساتھ؟ ارے اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا کہ روح کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ جسم کیا ہے؟ تم یہ باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ جیسے پانی بہت ساری طریقوں کے ہیں، ایک پانی، ہم انسان کو بھی اللہ نے پانی سے، مٹی سے، پانی سے بنایا، پانی وہ بھی ہے جس کو ہم پیتے ہیں، پانی وہ بھی ہے جو دریائے فرات میں اور نیل میں بہتا ہے، پانی وہ بھی ہے جس کا ذکر جنت کے حوالے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا پر انہوں نے اس کی جڑوں سے جنت کی نہروں کو بہتے دیکھا، اور نیل و فرات کو بھی اسی کے اندر سے پھوٹتے پایا۔
آپ کے اس بیان سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کوئی ایسی حقیقت ہے جو محسوس اور نامحسوس عالموں میں بطور قدر مشترک کے ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، مصنف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی چیز ہے جو محسوس حصی اور غیر محسوس یعنی غیر حصی چیزوں میں ایک قدر مشترک ہے، دونوں میں کامن ہے۔ تو یہ بات مصنف کہہ کے انہوں نے تفصیل کے لیے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور مصنف کی اپنی کتاب المعراج کو دیکھا جائے تو یہ تفصیل وہاں ملے گی۔ جیسے مصنف فرماتے ہیں، مٹی ہی گیہوں ہے، گیہوں ہی روٹی ہے، روٹی ہی خون ہے، اور خون ہی گوشت ہے، اور پھر گوشت ہی کہیں آنکھ ہے، کہیں جگر ہے، کہیں ہڈی ہے، اور کہیں ناخن ہے۔ ایک ہی وجود تمہیں مختلف پیرایوں میں کیا کیا نظر آیا؟ چیز تو ایک ہی تھی، مختلف پیرایوں میں کیسے بدل گئی؟ پھر اگر کسی نے شجر وجود ہی کے اندر سے نیل و فرات کو بھی اور تسنیم و سلسبیل کو بھی نکلتے دیکھا تو کیوں غلط دیکھا؟ تو جب اللہ کے جس نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ کیا بتائے گا؟ جس نے دیکھا اور وہ بتانے والا بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا اور میں نے اس طرح دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں میں نیل و فرات کی نہر، پانی بھی، نہر بھی بہہ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جنت کی سلسبیل وغیرہ بھی بہہ رہی ہے۔ تو اب تمہیں کس بات کا انکار ہے اور تم کیوں شک میں پڑتے ہو؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بہرا ہو اور وہ روشنی کی دنیا کو دیکھ چکا ہو، اور ساتھ ساتھ وہ پرندوں کی چہچہاٹ اس کے پاس موجود ہو، شیروں کی آوازیں ہوں، چکور پرندوں کی اور دوسرے جانوروں کا آوازیں، اور اپنی مختلف قسم کی ان کا چہچہانا اور آوازیں نکالنا ہو، لیکن جب اس سے کہا جائے آواز کی دنیا تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا اپنے بہرے ہونے کی وجہ سے، وہ نہیں سمجھ سکے گا، وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ دنیا کہاں پر ہے، کتنی دور ہے، مجھے کتنا اس جگہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور ایک ذرا پردہ، آنکھوں کان کا پردہ اٹھا اور یہ سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل میں یہ جتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں جن کی نظر میں، ان کی نظر میں یہ سوالات اس لیے ہیں کیونکہ پردہ نہیں اٹھا۔ جب یہ پردہ اٹھے گا تو یہ سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات مصنف کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھایا گیا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دکھایا جانا تھا، اس کی جھلک اور اس کا ایک عکس پہلے سے اللہ کے نبی کو اس سفر میں دکھایا گیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جیسے حضرت آدم نے جنت سے نکالے گئے تھے اور ہجرت کی تھی دنیا کی طرف، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آپ بھی اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جیسے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کو یہودی فتنے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ان کو گھیرا تھا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کو بھی یہودی فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس کتابت کے موجد تھے، یعنی انہوں نے کتنا لکھنے کا آغاز کیا تھا، اور بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھنے کا باقاعدہ فدیہ بعض لوگوں کا یہ مقرر کیا کہ وہ 10 لوگوں کو لکھنا سکھائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے اسلام کے، دعوت اسلام کے۔ تو یہ ان کو پہلے سے ہی اشارے دیے جا رہے تھے کہ یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جس طرح حضرت ہارون بنی اسرائیل میں ہر دل عزیز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے محبوب تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف کو اپنے وطن ثانوی مصر میں جو اقتدار حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن ثانوی اور بعد میں وطن اصلی مدینہ منورہ میں اقتدار حاصل ہوا۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے جیسے اپنے وطن فلسطین پر مصر سے حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے مکہ پر حملہ کیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم بانی کعبہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبے کو دوبارہ قبضہ کر کے حضرت ابراہیم کی مسجد دوبارہ سے بنایا، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس کے کچھ وقت کے بعد اختتام ہوا۔ تو گویا یہ سارے اشارے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر دکھائے گئے۔
اور دوسری طرف جب وہ اقصی کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، تو وہاں پر ایک بڑا اشارہ کیا گیا کہ یہ امانت کبریٰ کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اصل میں وہ ذات ہے جو آنے کے لیے آئی ہے، یہ تمام انبیاء کی سردار ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور ان کو نماز پڑھائی۔ مصنف کہتے ہیں بات بہت دور نکل جائے گی، لیکن جس کو دبایا گیا تھا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس کو اتنی عظمتیں اور اتنی بلندیاں عطا کی گئی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن کو بار بار جاننے کے لیے، اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے کہا جاتا تھا، وہ مشرکین مکہ، وہ کفار جن کو بار بار یہ کہا جاتا تھا آنکھیں کھول لو، ان کی تکذیب میں تیزی پیدا ہو گئی، اور وہ اور بھی زیادہ اپنی تکذیب اور انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں حد سے بڑھنے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سہارے تھے، اگرچہ وہ کسی پر سہارا کرنے والی ذات نہیں تھی، ان کا سہارا تو صرف ایک اللہ کی ذات تھی، لیکن دوسرے یہ سمجھتے تھے کہ ہر مشکل میں دو ذات ہیں جو ان کو تھام لیتی ہیں، ٹوٹنے کے وقت میں ان کی ڈھارس باندھ دیتی ہیں، ایک حضرت ابو طالب تھے، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ہی سال جس کو عام الحزن اللہ کے نبی نے قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، یہ دونوں مبارک ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میدان میں تنہے تنہا جیسے پہلے کھڑے تھے ویسے ہی ڈٹ کے کھڑے تھے، اور ان دو ہستیوں کے جانے سے دعوت دین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، ان کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ نہیں سنتے، شاید دوسرے سنیں۔ انہوں نے ایک نئے سفر کا ارادہ کیا، اور زیادہ دور نہیں بلکہ مکہ کا گرمیوں کا ایک اسٹیشن تھا، یعنی اہل مکہ جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ گرمی کے موسم میں، سخت گرمی میں وہ طائف جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ، جو پہلے غلام تھے بعد میں ان کو آزاد کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، ان کے ساتھ، اور کسی کو ساتھ نہیں لیا، ان کے ساتھ وہ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ کا بہت کچھ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن وہ سارا تو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں بانٹا جا چکا تھا، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو ان کے پاس سواری تک نہ تھی، اور ایک چپل، معمولی سی چپل اپنے قدموں میں پہنی ہوئی تھی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ان لوگوں کے سامنے حق کا اظہار کیا جو وہاں کے بڑے سردار تھے، ان لوگوں کی طرف سے جنہیں کچھ آتا نہیں تھا، جن کو کچھ پتا نہیں تھا، ایسے موقع پر بڑی ان کی زبانیں چلی، اور بڑی وہ عقل کی، لاجک کی، منطق کی باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا جسے سفر کے لیے ایک گدھا بھی میسر نہیں، کیا خدا اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ کیا خدا کو اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ دوسرے نے کہا ردائے کعبہ تار تار ہو جائے اگر خدا نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا تو ایسا سیاسی فلسفہ لایا، اور اس نے کہا اگر اگر رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم سے بولوں، اور اگر نہیں ہو تو میری ذلت ہے کہ کسی جھوٹے سے بولوں۔ یہ ان میں سے تیسرے کی منطق اور لاجک تھی۔ تو یہاں تک بات، اتنی تکلیف دہ قسم کے جملے اور اتنے سخت قسم کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گئے، یہ الفاظ اس ذات کے لیے کہے جا رہے تھے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ میں تم لوگوں کی کمرے پکڑ پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ اور صرف یہی جملے نہیں کہے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئیں، ان کو کمر گھسیٹ کے ان کو گرایا گیا، کمر کے بل گرایا گیا، پتھر مارے گئے، پتھر مار مار کر گرایا جاتا تھا، گھٹنے زخمی ہو گئے، پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، کپڑے لال ہو گئے، معصوم خون سے لال ہو گئے، اور جو ساتھی ساتھ تھے حضرت زید، انہوں نے ان کو بے ہوشی کی حالت میں وہ کہیں تھوڑا سا آگے تک لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل، جوتیاں اتارنے کی کوشش کی تو وہ بھی خون کی بہنے کی وجہ سے پاؤں سے چپک گئی تھی، اور اس کو بھی چھڑانا مشکل تھا۔ تو یہ واقعہ طائف کی کچھ کارگزاری تھی، کچھ حالات تھے کہ طائف میں جو کچھ پیش آیا ویسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مشکل اس موقع پر اٹھانی پڑی۔
حتیٰ کہ مصنف فرماتے ہیں کہ بعد میں، اور حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعد میں بھی کبھی اتنی مشکل نہیں آئی، کیونکہ بعد میں لوگوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ جو دن تھا جب میں نے ابن عبد یالیل یعنی یہی طائف والوں کو دعوت دی تھی، یہ مجھ پر سب سے بھاری تھا۔ تو ان تمام تکالیف، ان تمام سختیوں کو جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر ایک تکلیف کی، غم کی کیفیت میں تھے، اور جن کو ایک ان کی عظمت کی جھلک دکھا دی گئی تھی، اب ان کو ایک دوسری بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں جس قدرت کے ہر منفی قانون کی انتہا مثبت پر ہوتی ہے، جس کے ہر عمل کی تان رد عمل پر ٹوٹتی ہے، عمل در عمل کی گتھیوں میں گتھی ہوئی اس دنیا میں جب یہ واقعہ یوں ہی ہو رہا تھا، تو بلا شبہ صفا کے دامن سے جس انکار کی ابتدا ہوئی تھی، طائف کی اس گھاٹی میں اس کی انتہا ہو گئی۔ مصنف نے دعویٰ کیا کہ اب یہ آخری موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی گئی۔ صفا پہاڑ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار اور آزمائش، جب وہ کلمہ حق لے کر نکلے تھے، تو آزمائش کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، آزمائش کی انتہا اب یہاں ہو گئی۔ جس کو رد کیا گیا تھا اب رد نہیں کیا جائے گا، اب اسے قبول کیا جائے گا۔ جس کو ہکایا گیا تھا اب اسے بلایا جائے گا، جسے گرایا گیا تھا اب اسے اٹھایا جائے گا۔ عمل کا تقاضا بھی یہی تھا اور ہوا بھی اسی طرح۔ معاملہ پھر کچھ یوں پیش آیا، حضرت زید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی جسم کے ساتھ، خون میں لت پت جسم کے ساتھ، حضرت زید نے ان کے جسم کو خون کو صاف وغیرہ کیا اور جا رہے تھے، لیکن کمزوری تھی۔ وہاں پر مکہ کے ہی دو سردار عتبہ اور ربیعہ کا بھی باغ تھا، انہوں نے اپنے وہاں باغ سے، اپنے محل وغیرہ سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگور بھجوائے۔ اس انگور سے بہت زیادہ فائدہ تو کیا ہوتا، لیکن کچھ طاقت بندھی، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ سے قدم اٹھائے، تھوڑا چلنا شروع کیا۔ لیکن قرن الثعالب کا مقام پر، یہ یہاں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ دوبارہ کمزوری نے ان کو بٹھا دیا، چل نہیں پا رہے تھے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور وہی جو انکار کے عمل کی آخری حد پر پہنچ چکا تھا، اب حد ہو چکی تھی، رد عمل کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 سالوں کے اندر پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو جنبش ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی باتیں کی جو حضرت زید رضی اللہ، جس کا کچھ حصہ شاید حضرت زید کے واسطے سے امت تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، کیا دردناک الفاظ ہیں، میرے اللہ، تیرے پاس اپنی بے زوری کا شکوہ کرتا ہوں، تیرے آگے اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کا گلہ کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں میں سب سے مہربان مالک، میری سن، میرا زور، میرا رب تو ہے، تو ہی ہے۔ مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے؟ جو ہم سے دور ہوتے ہیں مجھے ان سے نزدیک کرتا ہے، یا تو نے مجھ کو میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا؟ پھر بھی اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ؟ مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے اس سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیرا غضب ٹوٹے اس سے تیرے سائے میں آتا ہوں۔ منانا ہے اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ قابو ہے نہ زور ہے، مگر علی عظیم اللہ ہی ہے۔ تو یہ الفاظ اس مبارک ذات کے زمانے مبارک سے نکلے، اور جیسے کہ مصنف نے پہلے کہا کہ اب آزمائش کا اور جانچنے کا دور گزر چکا تھا، منفی قانون ختم ہو چکا تھا، طائف کی گھاٹیوں میں یہ سب، اب یہ مشکلات کا دور، آزمائش کا دور مٹ چکا تھا۔ تو اب کیا ہوا اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر باہر آ چکا تھا، پوری طاقت سے آیا، وہ ہر شکل میں آیا، ہر صورت میں آیا، دے کر بھی دیکھ لیا گیا، پورے طور پر دیکھ لیا گیا، لے کر بھی جانچا گیا، اور اچھی طریقے سے جانچ لیا گیا۔ تو جب جن کو جانچنا تھا انہوں نے اپنی طرح پوری طرح مطمئن ہو گئے، اور شہادتیں مکمل ہو گئیں، گواہیاں پوری ہو چکیں، تجربات مکمل طور پر مہیا ہو چکے، مشاہدات اکٹھے ہو چکے، تو اب واقعات کے دوسرے رخ کا آغاز ہوا۔ اور کیا معاملہ پیش آیا کہ ملا اعلیٰ کے سب سے بڑے فرشتے، یعنی عالم غیب کے جو فوقانی اوپر والا حصہ ہے، اس کا یہ کہلاتا ہے ملا اعلیٰ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاس حاضر ہوئے۔ جیسے کہ عظمت کا سفر
پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچا تھا، اب یہ سفر وہاں سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں وہاں تسلیم ہوئی سب سے اوپر درجے میں، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سن لیا، دیکھو اللہ نے سن لیا، آپ کے لوگوں نے جو کچھ آپ کو کہا، پھر اسی سے جس کو سب نے لوٹایا تھا خطاب کیا گیا، اور جنہوں نے آپ کو رد کیا اور پھینکا وہ بھی اللہ سے غائب نہ تھے۔ مطلب اللہ جانتا ہے کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ کو ہلکا سمجھا گیا، آپ کو کمتر سمجھا گیا، آپ کمتر نہیں تھے۔ اللہ اس موقع پر حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، قد بعث الیک ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پتھروں سے مارا گیا، اب آپ ان کو پہاڑوں کے درمیان بھی کچلنا چاہے تو کچل سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے۔ ملائے ادنا کا جو فرشتہ تھا، یعنی عالم غیب کا جو نیچے والا تحتانی حصہ تھا، اس کو ملائے ادنا کہتے ہیں، تو اس کا فرشتہ یعنی ملک الجبال بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا، اور اس نے اللہ حضرت جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی حکم دیجئے، جو آپ حکم دیں گے وہ پورا کیا جائے گا۔ اور جو ملک الجبال تھا اس نے بھی اس موقع پر فرمایا کہ یا محمد ذالک لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا اختیار ہے۔ کس امر کا اختیار ہے؟ جنہوں نے سنگریزوں سے مارا تھا، پہاڑ کا فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے، کیا ان پر طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی ان کو پیس ڈالا جائے؟ یعنی پتھروں سے مارا تھا، تو اب تم اللہ کے نبی کو اختیار ملا تو کیسا ملا کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس ذات کے پاس ذرائع کی کمی تھی، وسائل نہیں تھے، اس کے وسائل کا اندازہ لگائیں کہ اب کیسے اللہ نے ساری دنیا کی طاقتیں ان کی مٹھی میں دے دی تھیں۔ لیکن اب اس اور مصنف نے یہاں ایک اور نقطہ اٹھایا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکالیف آئی ہیں وہ اصل تکالیف وہی ہیں جو مکہ میں اور اس آزمائش کے دور میں آئی ہیں۔ اس کے بعد کی جو تکالیف ہیں، یعنی مدینہ ہجرت کے بعد، جیسے احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، یا وہاں پر مشکل کی کچھ زندگی گزاری، اس طرح کے اپنا سارا جو مال و دولت ہوتا تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات خود کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ ساری جو تکالیف ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکالیف اس لیے برداشت کی ہیں تاکہ امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے دھارس ہو سکے، ان کے آنسو تھمیں، کہ اگر ہم اس مشکل میں رہے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مشکل گزاری ہے اور اس مشکل کو برداشت کیا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دعا مانگا کرتے تھے اسکرین پر آپ کے سامنے، مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، مجھے مسکین ہی مار، اور مسکینوں ہی کے ساتھ اٹھا۔ کس کا کلیجہ ہے، کس میں اتنی قوت ہے، کس میں اتنا جگرا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن جن کو سب کچھ مل جاتا ہے اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں وہ صرف دوسروں کے آنسو پوچھنے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی مشکلات ہیں، اگر سب کو پر غور کر لیا جائے تو کون ہے دنیا میں جس پر یہ سارے معاملات ہوئے ہوں گے؟ ماں باپ، دادا چچا، بیوی بچے، سب کے سامنے، بلکہ باپ تو پیدائش سے پہلے آپ سے چھوٹے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا تمام لخت ہائے جگر کو خود اپنے ہاتھوں سپرد خاک کیا۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی، عزیزوں کی موت کی صورت ہوئی، خود آپ پر جانی و مالی مصائب جو گزرے کسی دوسرے پر اس سے زیادہ کیا گزر سکتے ہیں؟ تو اتنی مشکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی کہ موطا امام مالک کی ایک روایت کے مطابق میرے مصائب ہر مسلمان کی تعزیت کریں گے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلیں برداشت کی کہ یہ خود ہر مسلمان کے لیے ایک تعزیت ہے، اس کا دل خود ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب پر ایسی مشکل آئی ہے تو ہم پر اگر چھوٹی موٹی کوئی آزمائش اور مشکل آ جائے تو یہ کیا چیز ہے۔ اب دیکھو، جس کو جبال ملے، ملک الجبال ملا، وہ اپنی اس قوت سے کیا کام لیتا ہے؟ اب جب طاقت ہاتھ میں آ گئی، اتنا بڑا اختیار دے دیا گیا، تو یہ نہیں تھا کہ اب تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ جنہوں نے اس کو ہلکا کیا تھا، کیا ان پر ان کی زندگی کو بھاری کرے گا؟ مطلب اب وہ کیا ان پر مشکل لائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر ان کے لیے معافی کا اعلان کیا، اور بلکہ یہ الفاظ فرمائے، میں مایوس نہیں ہوں اور ان کی پشت سے ایسی نسلیں نکلیں، اور میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشت سے ایسی نسلیں نکلیں جو اللہ ہی کی پوجا کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ بنائیں۔ تو پہاڑ پانی ہو گیا،
سارے معاملات ہی بدل گئے، جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ تو امام الانبیاء تھے، انہوں نے تو ابھی کچھ وقت پہلے ہی تمام انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت نے ان کو وہ موقع دیا، وہ خدا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر طوفان برپا کیا، اور جنہوں نے عاد کی آندھی بھیجی، سمود میں چیخ بھیجی، شعیب میں رجفہ یعنی زلزلہ بھیجا، موسیٰ کے لیے دریا کو دو حصوں میں بانٹ دیا، راستہ بنا دیا، تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکا سا اشارہ ہوتا تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن رحمت للعالمین نے دکھایا کہ کیسے وہ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور انہوں نے عذاب نہیں دیا بلکہ مستقبل کی اچھی امید رکھی، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ علاقہ اور وہ خطہ دنیا میں نہ صرف وہ خطہ مسلمان ہوا بلکہ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب بنا۔ یہاں تک بات کو سمیٹتے ہیں، اور جیسے جس کو دبایا گیا تھا وہ اٹھا، اور ایسا اٹھا کہ اس نے پہلے سدرۃ المنتہا تک کی بلندیاں دیکھیں، جس کو تکالیف کی انتہا تک دی گئی، جس کو بہت زیادہ لہو لہان کر دیا گیا، وہ سمجھا، اور اس نے وہ ایسا طاقت اور قوت سے نوازا گیا کہ ایسی طاقت اور قوت کیا کسی کو ملے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کون سا سلسلہ آیا، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں اور یا پھر واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔